ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے صرف جھکتے نہیں تھے بلکہ اس پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ پھر ایک رات ایسی آئی جب ایک خواب نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا تاکہ اس کے بعد آنے والے لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک تھا، دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں۔ بازار بھرے ہوئے اور وہاں سے کوئی مسافر بھوکا نہ جاتا تھا۔ محلات پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ لوگ اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر کے لوگ خاموش رہتے تھے۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، لباس الگ، زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ خواب اور ظلم کا آغاز تفسیر ابن کثیر کے مطابق۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلی بار اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا اور جسم پسینے سے شرابور۔ فرعون اسی وقت اپنے بستر سے اٹھا اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ نجومیوں نے بتایا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں خوف نے جنم لیا، اور خوف نے ظلم کو جنم دیا۔ حکم جاری ہوا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ خوف میں مبتلا تھی۔ تب اللہ نے ان پر وحی کی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ ان کی بہن کو پیچھے پیچھے دیکھنے کا کہا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق کھلوایا تو بچے کو دیکھ کر ان کے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یوں اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ جس کی نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ جوانی اور ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے ایک بنی اسرائیلی ایک مصری کی مدد میں اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر فرعون نے قتل کا حکم دے دیا۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی، موسیٰ، فرعون نے تیرا قتل کا حکم دے دیا ہے، بھاگ جا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، شرط یہ کہ 8 یا 10 سال خدمت کریں۔ یہ سال تربیت، صبر اور تنہائی کے تھے۔ مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور پر آگ دیکھی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو۔ تم مقدس وادی میں ہو، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا جائے۔ دعا قبول ہوئی۔ مقابلہ اور معجزہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو چیلنج کیا کہ اگر تم اور تمہارا رب سچا ہے تو میرے جادو کو مکا کرو۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ حقیقی اژدہا بن گئی اور سب کو نگل گئی۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے انکار کیا، میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ اللہ نے مختلف عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون، لیکن فرعون کا غرور باقی رہا۔ سمندر کا معجزہ اور انجام۔ اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری گئی، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون بھی غرور میں پیچھے داخل ہو گیا۔ جب سب نکل گئے تو پانی واپس آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ مرتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر۔ مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، آکے تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ حضرت آسیہ نے ایمان قبول کیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ طاقت، سلطنت اور غرور ہمیشہ باقی نہیں رہتے، مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔